اگلے اس کو دیتے ہیں تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ ابھی نافرمانوں. یہ بالکل اس سے پہلے کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اب یہ دعا شروع ہونے لگے، یا اللہ دن رات تیرے بندوں کو پکارا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ایک نے میری نہ مانی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں قربان جاؤں، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت، عظمت، ہیبت بڑھ جاتی ہے. تم لوگ مجھے میری سن رہے، میں سنا رہا ہوں، صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم ان سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے، وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے. چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے، ہم رائمنڈ میں ایسے ہی پڑھتے تھے، ادھر کوئی جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس میں سبق ہو رہا ہے تو ٹھیا ہوتا تھا. کسی لڑکے کی یوں نظر پڑ جاتی تو مولانا جمشید صاحب کان پکڑا دیتے فوراً. اپنے بیٹے کو تو 2-4 ڈنڈے بھی لگاتے تھے، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولوی خورشید، ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈنڈے کہ تو نے ادھر کیوں دیکھا. آدمی جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے. تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا. میں قربان جاؤں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے بات کی تو نے سنی کیسے؟ یوں جعلوا اصابعهم في آذانهم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثيابهم. ایسے کوئی بیٹھو سنائے گا کوئی علامہ صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی داعی صاحب، کوئی مبلغ صاحب، وہ تو الٹا ان کو پڑ جائے گا، ویسے ہی چھتر پھیرے گا. یا اللہ جب میں تیری سناتا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھے، کانوں میں انگلیاں، چہرے پر کپڑے. کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ایسے بات کی. اور اچھا پھر کہنے لگے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا ثم انی اعلنت لهم ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں کے قریب منہ کر کے بولا. اور میں نے کہا کیا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ابھی دعا نہیں شروع ہوئی، ابھی دکھڑا شروع ہے، ابھی اپنے غم سنا رہا ہے. اللہ تو ویسے ہی نرم ہے، لیکن اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. اور یوں مجھ سے بات کیا کرو، ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو. شروع ہاتھ اٹھاتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ گوند بیوقوف، نرمتا کرو. وہ پہلے ہی نرم ہے، پہلے ہی رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے اور یوں کیا کرو. ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے. وقال نوح رب انہم عصونی وقال، یہ قالا میں نا قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا، میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں. قالا پیچھے سے آ رہی ہے بات، تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نوح علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نوح مجھ سے کہہ رہا تھا
یہ نو مجھ سے کہہ رہا ہے، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو رحم آ گیا. کوئی یہ نو مجھ سے کہ کراچی والوں، یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نے کہا، او یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا. تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے. دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا. 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے، اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں. صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا. کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. تابعین میں صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر. تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہے. بہرحال 3 میں ایک حسن ہے. تقریر فرما رہے ہیں جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟ تو حسن کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی. کہاں بیوی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو. وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہے جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں. وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ کی دوڑ لگاؤ. کدھر سے؟ کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے. محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ. اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے. تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے. باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں. کدھر جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟
اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگو. لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ فَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ بنے گا، پیسہ. اس لیے ہمیں ہمارے لیے کشادگیاں مانگیں، خوشخبریاں بھی دیں. اپنی اولاد کا وقت آیا، ہر کوئی اولاد کے لیے کھلے دروازے. میں بھی مانگتا ہوں، تم بھی مانگو، مانگو مانگو، یہی مانگنا. لیکن میرے نبی نے کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، ان کا رزق تھوڑا کر دے، کہ میری اولاد روٹی کے پیچھے تجھے نہ بھلا دے، یا میری امت قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو مزے کیے اور ہم سولیوں پہ لٹکتے رہے اور آروں سے چرتے رہے اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے. نہیں، ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا. جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی. کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے. ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکا تھے. آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا. یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد. حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح وہ ذبح، وہ ذبح، وہ نیزے پہ، خود بھی ذبح، وہ نیزے پہ. یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. آگے کی خوشخبریاں سنا دیں، فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. بھائیو آؤ اللہ کو پائیں. اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے. اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی. حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا. جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے. ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ. اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی. اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی. جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی. ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. امہات المؤمنین
دنیا میں مائیں، آخرت میں مائیں، جنت میں بھی ایمان والوں کی مائیں. یہ واحد مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے طفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت. علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں، موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. مقامی لوگ آگے دوڑے دوڑے، یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں. بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے. وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو، آگے دفن کرو. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے ہیں. قبر کھودی. حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کے لیے. وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ. جب میں نے لحد کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی. اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی. لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا. اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے. یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے. جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا. تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو. لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال. کہنا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو. پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی. موتا، بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے. تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو. تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو. تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان. اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو. سب نے کہا خالد کو، خالد 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 خالد. ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ پہ سناٹا تھا اور یہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے. چونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے. کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے. یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ. یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید. اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں. ہاں یہ سیف اللہ ہیں. جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی. وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا. اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی. وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے. تو خالد نے کہا کام بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ. تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے. تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا. خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے
جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ، نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے، اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا، 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو، تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، کہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے، اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے۔ ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کر، توبہ کر۔ اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام، یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو، سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کانپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سود خور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا نہیں۔ 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ۔ میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت،
قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت، یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں، جانور کو چارہ دکھاؤ وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ وہ بھاگ جاتا ہے۔ انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا۔ وہ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر۔ جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا، تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ اس ممبر کو اس سے بچاؤ۔ تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درس گاہ میں بتاؤ۔ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو۔ تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء سے کہتا ہوں، تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوے بازیاں، مناظرے، چیلنج۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا۔ اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا، 800 سال حکومت کی، 1492 میں سورج غروب ہوا، 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا، اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا۔ 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا۔ مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا، وہ ہر وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ رویا۔ قرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے، کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا۔ سیاستدان
ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے، میرے رب نے ان کی شام کر دی۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ، یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد۔ تبلیغ میں وقت دو، توبہ کرو، محبت محبت محبت، اختلاف رکھو، پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الامر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإنك عليم بذات الصدور۔ يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ، اے رحیم و کریم، شہنشاہ، مہربان، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، اے ساری قوتوں کے مالک اللہ، ساری قدرتوں کے مالک اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے احد اور صمد اللہ، نہ تجھے جگہ کی ضرورت، نہ زمان و مکان تیری ضرورت، نہ بیوی بچے تیری ضرورت، نہ فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت، نہ انسان جنات تیری ضرورت۔ تو ضرورتوں سے پاک اللہ، تیرے ضرورت مند بندے، تیرے حاجت مند بندے، تیرے مصیبت زدہ بندے، تیرے منانے کو تیرے در پر، تیرے محبوب کی بتائی ہوئی بہترین نماز، تیری حکم دی ہوئی بہترین جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، فقیر بن کر آئے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں، اور دکھوں میں یا اللہ، دکھوں میں گھرے ہوئے آئے ہیں، دھکے کھاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے کریم مولا، آج اپنی رحمت کے دروازے کشادہ، پہلے ہی کشادہ ہیں، انہیں ہمارے لیے اور کشادہ فرما دے۔ وہ تو کشادہ ہونے اور کشادہ ہونا بھی تیری شان کے خلاف ہے، وہ پہلے ہی اتنے کشادہ ہیں کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں کشادہ ہونے کی۔ تو کمی سے بھی پاک ہے، تو زیادتی سے بھی پاک ہے، لیکن میرے مالک، ایک عرصے سے ہم پر، اس دیس پر کڑا وقت آیا ہوا ہے، اوکھا وقت آیا ہوا ہے، جو دن رات کے حالات یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ اے مالک، ہم تجھے آج منانے آئے ہیں، وفد لے کر آئے ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے در پر، تیرے گھر پر۔ اے مولا کریم، کسی کے گھر چل کے چلے جائیں اور جا کر اس کے در پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی غصہ اپنا پھینک دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، گلے لگ جاتا ہے۔ اے کریم آقا، یہ اتنا بڑا مجمع باہر دھوپ میں بھی ہے، اندر بھی ہے، چھتوں پر بھی ہے، سڑکوں پر بھی ہے، یہ سارا وفد بن کر
تیرے در پر یہ آس لے کر آیا ہے کہ آج اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے، اپنے رحم کے فیصلے متوجہ فرما دے۔ اے میرے رب، وطن سے تو نبیوں نے بھی پیار کیا تھا، تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میری قوم نہ چھوڑ نکالتی تو میں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اے مولا کریم، تو نے ہمارا یہ دیس بنایا، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، لیکن آج یہ دیس خون خون ہے، آگ ہی آگ ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ اے کریم مولا، یہ سب کچھ بتلا رہا ہے کہ تو روٹھ گیا ہے، تیرا روٹھنا بجا ہے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ۔ امرتنا فعصینا، امرتنا فعصیت، امرتنا فعصیت، ونہیتنا فمنتہینا، ونہیتنا فمنتہینا، ونہیتنا فمنتہینا، ونادیتنا فما لبینا، ونادیتنا فما لبینا، ونادیتنا فما لبینا۔ تو نے حکم دیا، ہم نے ٹھکرا دیا، تو نے منع کیا، ہم دلیر ہو کے کرتے رہے، تو نے پکارا، ہم نے کان لپیٹ لیے، تو نے اپنی طرف بلایا، اب غیروں کے در پہ جا گرے، تو نے اپنی محبت کی دعوت دی، ہم نے اپنے نفس سے محبت کی، اس گھٹیا حقیر دنیا سے محبت کی۔ اے کریم مولا، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے، تم سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے، حکمرانوں سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے۔ اے مولا کریم، پر دل بھی تو ہی بدلتا ہے، تو ہی تو ہدایت کا نور دیتا ہے، تو ہی تو اندھیرے دور کرتا ہے۔ تیرے قرآن کا اعلان ہے کہ میں رات کھڑی کر دوں تو دن کوئی نہیں لا سکتا، اب میں دن کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل۔ اے میرے رب، ایسے ہی دلوں کے اندھیرے تیرے سوا کون دور کرے گا؟ ایمان کے سورج کون طلوع کرے گا تیرے سوا؟ یہاں تو نبی بھی عاجز نظر آتے تھے، تو نے اپنے حبیب سے فرما دیا تھا، انک لا تہدی من احببت۔ اے میرے رب، ہم مجرم ہیں، باغی نہیں ہیں، یا اللہ ہم نے بغاوت نہیں، جرم کیا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت، باغی کو ندامت نہیں ہوتی، وہ دلیر ہو کے کرتا ہے، ہم باغی نہیں ہیں یا اللہ، ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، گناہ کر کے پشیمان ہوتے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، تو باغیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا، اے موسیٰ تیری منتیں کرتے رہا، تو نے معاف کر، میری منت کرتا میں باہر نکال کے کھڑا کر دے۔ اے میرے رب، یہ قارون تو نہیں بیٹھے، تیرے حبیب کے امتی بیٹھے، اور اکثر جوان بیٹھے ہوئے، جوانی کی بندگی پسند تجھے، جوانی کا آنسو پسند تجھے، جوانی کی مناجات تجھے پسند۔ اے کریم مولا، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل کرم فرما دے۔ تجھے پتا ہے نا تیرا نبی ہمارے لیے کتنا رویا تھا، وہ صحابہ کے لیے نہیں روئے تھے، وہ تو جنتی ہونا تو نے انہیں سنا دیا تھا، وہ تو آنے والوں کے لیے روئے تھے، ان آنسوؤں کے طفیل جو انہوں نے آنے والی امت کے لیے بہائے، ان آہوں، ان سسکیوں صدقے جو انہوں نے مدینے کی راتوں میں، مکے کی راتوں میں رو رو تڑپ تڑپ تجھ سے مانگا تھا، 5 گھنٹے کی وہ دعا جو عرفات میں انہوں نے مانگی تھی۔ ہماری جھولی تو خالی ہے، تجھے کیا پیش کر،
تو کہتا ہے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو. ہماری جھولی خالی ہے، کیا پیش کرے؟ اب تجھے تیرے حبیب کی دعائیں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہم پہ نظر کرم فرما دے. میرا دیس پارا پارا ہے، میرا دیس پارا پارا ہے. بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، معصوم بچوں کی جانیں محفوظ نہیں، عزت داروں کی عزتیں محفوظ. آگ ہی آگ، کوئی نہیں اسے بجھا سکتا. جنگل میں آگ لگی، فائر بریگیڈ والے نہیں بجھا سکتے. تیری بارش آئے تو بجھے. آج میرے دیس میں بھی آگ ہے، تو بجھانے کو آ جا، تو بجھانے کو آ جا. مدتیں ہو گئی تجھے پکارتے، تیری منت. آ بھی جانا میرے ملک، آ بھی جانا، آ بھی جا، آ بھی جا میرے ملک. ایک بڑھیا کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. تیرے نبی نے کہانی سنائی تھی ایک بڑھیا کی جس کا گھر بادشاہ نے گرا دیا تھا. وہ موجود نہیں تھی. واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ٹوٹا گرا، ملبے کا ڈھیر. اس نے پوچھا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا. اس نے ہاتھ اٹھا کر تجھے پکارا تھا اور تجھے کہا تھا اے میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، تو موجود تھا. اے میرے رب ہم عاجز ہوئے، تو عاجز کوئی. ہم بے بس ہیں، تو بے بس کوئی. ہم لاچار ہیں، تو چارہ گر ہے. ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے. ہم مقدور ہیں، تو قادر ہے. ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے. تو نے اس بڑھیا کی فریاد پر بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا. اے میرے رب اسی بڑھیا کی ہائے کا واسطہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں. بلا مبرسی نہ جانب تو بیا کے زندہ من سزا کے من بچے کار خایا. اے میرے رب، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے قادر قدیر اللہ، اے عالم علیم اللہ، اے جابر جبار اللہ، اے مالک ملیک اللہ، اے قادر قدیر مقتدر اللہ، اے عالم علام اللہ، اے خالق خلاق اللہ، اے رحمان رحیم اللہ، اے مالک الملک اللہ، اے بیت السلام مسجد کے فرشتوں، ارے تم بھی تو دو آنسو بہا دو ہمارے ساتھ. تم ہم سے زیادہ مسجد میں موجود ہو. آؤ مل کر نوحہ پیش کریں اپنے رب کو. آؤ تم بھی آمین کہو اس دکھی دکھیاری امت پر. آج آنسو بہاؤ. اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ تو بتا دینا ہمارا کیا حال تھا. اللہ پوچھے گا تم سے کہاں سے آ رہے ہو؟ تم کہو گے بیت السلام مسجد سے آ رہے. وہ پوچھے گا کس حال میں دیکھا؟ بتا دینا، بتا. روتے چیختے چلاتے دیکھا، بتا دینا. تڑپتے ہوئے دیکھا، بتا دینا. بے قرار دیکھا. اللہ بلا بری فآتذر ولا قوی فأنت سر ولا مستنکر بل مستغفر. اے میرے رب ہماری فریادیں بد ختم ہو گئی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مانگے. تجھے خوب خبر ہے، تیرے آگے جھولی پھیلا دی ہے. تو جس تن لگے یار عشق کمال، جس تن لگے یار عشق کمال، ناچے بے صورتے بے تال، جس تن لگے یار عشق کمال.
درد مندانوں کوئی نہ چھیڑے، جس نے آپ دکھ سہیڑے، درد مندانوں کوئی نہ چھیڑے، جس نے آپ دکھ سہیڑے، جمنا جونا مول یوگیڑے، جمنا جونا مول یوگیڑے، بوجھے آپ خیال، جس تن لگے عشق کمال، ناچے بے صورتے بے تار، جس تن لگے عشق کمال، جس نے ویس عشق دا کیتا در درباروں فتویٰ لیتا، جس نے ویس عشق دا کیتا در درباروں فتویٰ لیتا، جدوں حضوروں پیالہ پیتا، جدوں حضوروں پیالہ پیتا، کچھ نہ رہا جواب سوال، جس تن لگے عشق کمال، ناچے بے صورتے بے تار، جس تن لگے عشق کمال، جس دے اندر وسے آیا اٹھ یارو، اٹھ یارو، یار پکار، جس دے اندر وسے آیا اٹھ یارو، یار پکار، نہ او چاہے راگ نہ تار، نہ او چاہے راگ نہ تار، ایویں بیٹھا کھیڑے ہار، جس تن لگے عشق کمال، ناچے بے صورتے بے تار، جس تن لگے عشق کمال، بلا شو نگر سچ پایا، بلا شو نگر سچ پایا، جھوٹا رولا سب سنایا، جھوٹا رولا سب سنایا، سچیاں کارن سچ سنایا، سچیاں کارن سچ سنایا، پایا اسے دا پاک جمال، جس تن لگے عشق کمال، جس تن لگے عشق کمال، ناچے بے صورتے بے تار، جس تن لگے عشق کمال، جس تن لگے عشق کمال۔